بہار کے گوپال گنج میں پیر کی صبح ایک مسجد میں گھس کر امام کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں دوستو، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ آئے روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسجد میں اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور مسجد کے اماموں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن خبر بہت ہی دردناک اس وقت میں بہار کے گوپال گنج سے آ رہی ہے، جہاں پر ایک مسجد کے امام کو چاقوؤں سے قتل کر دیا گیا ہے۔ پیٹھ پر چاقوؤں کے اتنے نشانات ملے ہیں کہ ان کو شدید زخم تھے اور چاقوؤں سے بے رحمی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ حملہ آور نے ان کی پیٹھ پر چاقو سے کئی وار کیے ہیں۔ واقعے کا علم اس وقت ہوا جب صبح مقامی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے۔ جب صبح مقامی لوگ پہنچے تو اس وقت امام کی لاش دیکھ کر انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور ایک ہلچل مچ گئی۔ جب لوگ مسجد میں پہنچے، اذان کی آواز نہیں آئی تھی تو مسجد پہنچے اور مسجد جا کر کے دیکھا تو امام محترم مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ جی ہاں دوستو، بس یہ خبر جیسے ہی پورے علاقے میں پھیلی، ایک سنسنی پھیل گئی اور تمام لوگ وہاں پر اکٹھا ہو گئے۔ مسجد کے اطراف کے تمام لوگ وہاں پر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد پولیس کو وہاں سے یعنی کہ نعش کو اٹھانے سے منع کر رہے تھے اور ایس پی کو بلانے کا وہ اصرار کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے اور وہاں پر بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مقتول امام محمد شفیق بورے کی سیسی پٹھان ٹولہ کے رہنے والے شیخ حولدار کے بیٹے تھے۔ وہ اس وقت اچکا گاؤں تھانہ علاقے کے ارنا بازار میں ایک مسجد ہے اور وہاں پر وہ پیش امام کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے تھے۔ کئی سالوں سے امام صاحب یہاں پر خدمت اس مسجد میں انجام دے رہے تھے۔ ارنا بازار کی اس مسجد میں وہ بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، لیکن ان کی موت کی خبر سنتے ہی ان کے اہل خانہ کے اندر ایک بے چینی سی اور ایک ہلکان مچ گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ ان کے اہل خانہ کا کیا حال ہے۔ پریشان ہے اور غم زدہ ہے اور اپنے مرحوم کی خبر سنتے ہی ایک سنسنی پھیل گئی پورے گھر کے اندر، پورے محلے کے اندر اور پورے علاقے کے اندر۔ تو اس وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ واقعہ اچکا گاؤں تھانہ علاقے کے ارنا بازار کا ہے۔ واقعے کے بعد مقامی لوگ مشتعل ہو گئے اور پولیس کو موقع سے لاش اٹھانے سے بھی روک دیا۔ مقامی افراد موقع پر ایس پی کو بلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ واقعے کے بعد گاؤں میں کشیدگی پھیل گئی، جبکہ کئی تھانوں کی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لوگوں نے یہ بھی بتایا، لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی سے ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا۔ پھر قتل کیوں کیا گیا؟ آخر کس بات کے اوپر ان کا قتل کیا گیا؟ ایسی کون سی دشمنی تھی، کون سا فساد تھا، کون سا تنازع تھا جس کے اوپر ان کا قتل کیا گیا؟ حالانکہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ کسی نے بتایا کہ موبائل کے اوپر قتل ہوا ہے، کسی نے کہا کہ ان کا موبائل چوری ہوا تھا اور اس کے اوپر پنچایت بھی ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کا قتل کیا گیا ہے۔ کس نے قتل کیا ہے ابھی کوشش کی جا رہی ہے۔ بتاتے ہیں آپ کو، مقامی باشندے شمشیر عالم نے بتایا کہ امام محمد شفیق انتہائی پرسکون طبیعت کے انسان تھے، نیک انسان تھے۔ وہ ہندو مسلم تہذیب کے قائل تھے اور مسجد میں رہ کر بچوں کو تعلیم بھی دیتے تھے۔ ان کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی فساد بھی نہیں تھا۔ لیکن پیر کی صبح جب فجر کی اذان نہیں ہوئی تو کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے۔ وہاں انہوں نے مسجد کے اندر امام کو خون میں لت پت پایا۔ وہ موقع پر ہی مردہ تھے۔ ان کی پیٹھ پر چاقو کے کئی گہرے زخموں کے نشان تھے۔ موبائل چوری کے معاملے پر پنچایت ہوئی تھی۔ مقتول امام کے بھانجے ساحل شیخ نے بتایا کہ کچھ دن پہلے امام کا موبائل فون چوری ہو گیا تھا۔ اسی موبائل فون کے معاملے پر اتوار کو گاؤں میں پنچایت ہوئی تھی۔ پولیس نے ایک لڑکے کو جس پر شک کیا گیا ہے اس کو پکڑ کر اس سے پوچھ تاچھ بھی کی جا رہی ہے۔ تاہم قتل کی اصل وجہ کیا ہے، اس بارے میں کوئی بھی شخص واضح طور پر بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد کئی تھانوں کی پولیس اور ہتوا کے ایس ڈی پی موقع پر پہنچ گئے اور معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ امام کو قتل کر دینا یہ کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں۔ دوستو آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مراد آباد میں امام کو فون کر کے باہر بلوا کر قتل کر دیا گیا تھا۔
اجمیر میں پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا تھا، اور یوپی میں باغپت ضلع کے گاؤں گانگنولی میں امام کی اہلیہ محترمہ اور ان کی 2 بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ آخر یہ امام مسجد میں کب تک غیر محفوظ رہیں گے؟ یہ قوم کی ذمہ داری ہے۔ قوم کے لوگ کب تک اپنے پیشواؤں اور اپنے رہنماؤں کو اس طرح سے غیر محفوظی کے ساتھ قتل کرتے رہیں گے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کہیں نہ کہیں قوم بھی اس کی ذمہ دار ہے، اور قتل ہو جانے کے بعد پھر لوگوں کی ایک ہجوم، ایک بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے اور وہ مانگ کرتے ہیں۔ لیکن ابھی گوپال گنج کے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور امام محترم کے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو انصاف چاہیے، اور سراسر انصاف چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جن لوگوں کے سامنے نام آ جائے یا جو لوگ بھی اس قتل میں شامل ملے، ان لوگوں کو اتنی سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ پھر کبھی اس کو دیکھ کر کے کوئی بھی آدمی ایسا جرم کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، تحمل عطا فرمائے۔ اس وقت میں بس ادھیکاریوں سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی اس میں قتل میں پائے جاتے ہیں، جو قاتل ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ دوستو، آپ تمام لوگ بھی دعا فرماتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ امام مرحوم محترم کی اللہ مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔